السلام علیکم خواتین و حضرات، آج اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ OIC تو آپ آلموسٹ سمجھیں ختم. چین کی بڑی خواہش ہے کہ مسلم ممالک کا جو نیا بلاک بنے اس کو پاکستان لیڈ کرے. اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس پہ آج آپ کے سامنے بات رکھنی ہے اور آپ کی رائے جاننی ہے. دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین کی نیت اچھی ہے، چین ہمارے لیے اچھا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر پاکستان نئے بلاک کو، جس میں بنگلہ دیش ہو، ایران ہو، ملیشیا ہو اور ترکی ہو، سارے کنٹریز ہوں، اس کو لیڈ کرنے میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. دیکھیے، میری بھی بچپن سے خواہش ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو فلفل کریں گے کہ پاکستان لیڈ کرے. ہماری جو بہت بڑی کوالٹی ہے نا پاکستانیوں کی، وہ لیڈ کرنے کی کوالٹی ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں جا کے دیکھ لیجئے پاکستانیوں کو، وی نو ہاؤ ٹو لیڈ. ہم انیشیٹ کرنے والے لوگ ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو کیا ہوگا. دیکھیے، پاکستان میں ایک لیڈنگ کنٹری بننے کی اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں تو دی ہیں، ریسورسز تو دیے ہیں، لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی معیشت کو درست کرنا چاہیے، اپنی عدلیہ کو درست کرنا چاہیے اور اپنے اخلاقی رویوں کو چیک کرنا چاہیے. ایک دفعہ جب معیشت تندرست ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اگرچہ میں نے آپ سے پہلے کہا ریسورسز ہیں اور جو انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. دیکھیے، کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے، 5 دریا دیے، دنیا کی 7ویں بڑی پاپولیشن ہے ہمارے پاس ہاٹ واٹر اور عربین سی کے جانے کا رستہ ہے. ہمارے پاس دنیا کی جو 2nd لارجسٹ کان ہے نمک کی، وہ ہمارے پاس ہے. آپ یہ جان کے خوش ہوں گے، دنیا کی 5ویں، کتنے 200 ممالک ہیں، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی گولڈ مائن کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس ہے. دنیا کی، پوری دنیا میں کوئلے کا جو ذخیرہ ہے نمبر 5 پہ پاکستان آتا ہے. کاپر جو ایک اہم دھات ہے، اس کو پوری دنیا میں ہمارا نمبر کیا ہے؟ نمبر 7 ہے. گندم دنیا میں سب سے زیادہ پوری دنیا اگاتی ہے، ہمارا نمبر 11 ہے. چاول پوری دنیا اگاتی ہے، ہمارا نمبر 12 ہے. دودھ ہمارا نمبر 5 ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ آج ہم جہاز بناتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں ایمونیشن. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بے ایمان قیادت تھی، چور پولیٹیشین تھے. انہوں نے ان ساری چیزوں سے فائدہ صرف اپنی ذات کی حد تک اٹھایا اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت لیڈ کریں. کیوں؟ اگر آپ کی معیشت سے پہلے اپنا گھر کریکٹ کریں، پہلے معیشت کو ٹھیک کریں، ان ملاؤنوں سے پیسے نکلوائیں جو لوٹ کے گئے ہیں. یہ پچھلے 30 سال میں جتنا پاکستان کو لوٹا گیا ہے نا، اتنا کبھی نہیں لوٹا گیا. اور کس نے لوٹا ہے؟ میں کہتا ہوں تو میرے پیارے دوست بھی ناراض ہوتے ہیں، خواہ میں ناراض ہوتے ہیں. دیکھیے، اخلاقی طور سے ہم کتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لوٹا ہے، سب جانتے ہیں، پھر بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہے اخلاقی انحطاط. اور کسی سوسائٹی کا جو سب سے بڑا انحطاط فال ڈاؤن ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اخلاقی طور سے انسان کمزور ہو جائے. 30 سال تک کس نے لوٹا ہے سب کو پتہ ہے. ایک بات بڑی عجیب سی میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان کی جو یہ ہم نے تھنڈر جو بنایا ہے طیارہ، اس کی نگہداشت پہلے تو بند کرنے کے لیے کہہ رہے تھے آصف زرداری، پھر ایک دفعہ وہ بولے کہ اس کا انچارج مجھے بنا دو. اب اگر وہ شخص انچارج ہوتا تو کیا یہ طیارہ بنتا؟ آپ خود ایمانداری سے سوچئے. ٹھیک ہے نا؟ کیسا انہوں نے لوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فیصلہ امت کو کرنا چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو، کہ اب ہم مزید نہیں لوٹیں گے. دیکھیے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمیں ان کو کریکٹ کرنا ہے. ایک عدلیہ کے ججز کا احتساب ہو. دیکھیے، جب تک ان ملاؤنوں کو آپ لٹکائیں گے نہیں، اصلاح نہیں ہوگی. ان سے پیسے نکلوائیں، کب تک ہم ادھر ادھر سے قرض مانگ کے گزارا کریں گے؟ قرض مانگ کے گزارے نہیں ہوتے.
یہ غلط بات ہے. اپنے ریسورسز کو ایکسپلور کریں. میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں, عمران خان از ٹرائنگ ہز بیسٹ, لیکن دیکھیے ایک انسان سے کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی. اس معاشرے کا ہر فرد, چاہے وہ جج ہو یا وہ دودھ بیچنے والا انسان ہو, سب کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کریں. لیکن معیشت کو درست کیے بغیر, عدلیہ کو ٹھیک کیے بغیر اگر ہم نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی تو اس سے پاکستان کو فائدہ کم, نقصان زیادہ ہوگا. دیکھیے آج تک مسلم امہ کے جتنے لیڈر ہیں نا, وہ پریورٹی نہیں سیٹ کر پائے اپنی, کہ دیکھیے آپ اپنی پریورٹی سیٹ کریں کہ ہمیں پہلے یہ کام کرنا ہے, نمبر 2 پہ یہ کام کرنا ہے, نمبر 3 پہ یہ. مثلا آپ پہلی منزل ڈالے بغیر دوسری منزل کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ نے سوئمنگ سیکھی نہیں ہے اور دریا میں چھلانگ لگا دی ہے, یہ صحیح مناسب بات نہیں ہے. یا آپ کا بچہ وکیل بننا چاہتا ہے, اب آپ اپنے بچے سے کہہ دیجئے کہ جاؤ جا کے ایک شاندار بلڈنگ میں ایک آفس لے لو اور اپنے نام کی نیم پلیٹ لگا لو اور وکالت بعد میں پڑھ لینا. جناب پہلے وکالت پڑھیے, پہلے سوئمنگ سیکھیے, پہلے پہلی منزل بنائیے, پھر اس پہ چھت ڈالیے. پہلے معیشت پاکستان کی درست کیجئے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیے. لیڈرشپ تو آپ کے لیے ہے, میں نے آپ کو بتایا ریسورسز آپ کے پاس ہیں, خوبصورت زبان, کلچر, ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, تہذیب, ٹھیک ہے نا, ہر موسم ہر چیز ہے. آرام سے کام کیجئے, عمران خان کو سپورٹ کیجئے, پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کیجئے, جنہوں نے دن اور رات تیاگ دیے ہیں اس ملک کے, دن اور رات لگا دیے ہیں. اب خدا کے واسطے اپنے دماغ کو کھولو, دماغ کو کھولو, سوچو. دیکھو یہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑی چینج آئے گی, ہر طرف سے چینج آئے گی, اور پاکستان کو ہر طرف سے بچنا ہے, بچ کے نکلنا ہے. وہ بقول اقبال صاحب کے کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پریورٹی کو سیٹ کریں اور اس کے حساب سے آگے بڑھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. فائق صدیقی شو. شکریہ. خدا حافظ.